اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی مولانا صاحب دعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والصلح الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمآثار الباقریہ والعلوم الجعفریہ والحلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ ام ابیہا صلوات برادران عزیز، بزرگان قوم و ملت، احباب، دوست اور وہ تمام نوجوان جنہوں نے ایام عزائے فاطمیہ کے عنوان سے اس مجلس کا اہتمام کیا، خدا آپ سب کو وبا بلا اور آفات سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار آپ سب کو زندگی میں بقی کی زیارت نصیب فرمائے۔ پروردگار جو برسر روزگار ہیں انہیں کامیابی اور کامرانی مرحمت فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو از غیب روزگار عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، اور پروردگار ہمیں ایام عزائے فاطمیہ میں شہزادی سلام اللہ علیہ کے کردار سے کسب فیض کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضور ختم مرتبت مکین گنبد خضرا سرکار انبیاء، سردار انبیاء، سید الانبیاء، طٰہٰ، بشیر، نذیر، سراج منیر، سرکار مدینہ کا مشہور اور معروف ایک قول اور ایک حدیث آپ حضرات کی ذوق سماعت کے حوالے کیا ہے، اور آپ تمام حضرات جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں بچے بھی شامل ہیں، وہ اس کے ترجمے سے واقف ہیں۔ فاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ پہلے سے ترجمہ آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کہیں پڑھنے گئے ہوں یا نہ گئے ہوں، کسی دینی ادارے سے آپ متصل ہوں یا نہ ہوں، مگر آپ فرش عزا کے عادی ہیں۔ آپ فرش عزا پر آتے ہیں، آپ فرش عزا پر بیٹھتے ہیں، آپ فرش عزا پر سنتے ہیں، اور آج جو کچھ بھی ہماری قوم کے پاس علم ہے وہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام سے۔ برادران عزیز، اس لیے مجلسوں میں جب شرکت کرے خاص طور پر تو اس بات کی کوشش کرے کہ اگر یہ گھر سے کہہ کر نکلے ہیں کہ ہم مجلس کے لیے جا رہے ہیں تو چوراہے پہ کھڑے ہو کر فیس بک اور واٹس ایپ کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مت لیجئے، بلکہ آپ فرش عزا تک ضرور آئیے، اس لیے کہ اگر کالج کے نام پر نکلو اور کلاس کو اٹینڈ نہ کرو تو انسان فیل ہو جاتا ہے۔ بات تو پہنچ جانی چاہیے تھی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لہٰذا ان مجلس میں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ شرکت کریں اور شہزادی سلام اللہ علیہ کا پرسہ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ برادران عزیز، یہ ایک حدیث جس کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اسی کے اعتبار سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے مجھے پیش کرنی ہے، مگر چاہتا ہوں کہ آپ آمادہ ہو جائیں۔
ایک دو رخ جو ہے وہ فضائل کے اعتبار سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں، اور اس کے بعد اصل جو متن ہے مجلس کا وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ جو قول ہے سرکار مدینہ کا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، شہزادی سلام اللہ علیہا کی کیا وہ تمام فضیلتیں جو رسول اللہ کو بیان کرنی چاہیے تھی کیا وہ نہیں کی تھی، کہ ضروری تھا کہ کائنات کو بتایا جائے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے؟ آپ توجہ فرمائیے، یہ شہزادی سلام اللہ علیہ کے لیے اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے حضور ختم مرتبت نے ارشاد فرمایا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں یہ مجھ سے ہیں۔ ارے کیا پوری مجلس آخر میں پڑھ گئے کا صلوات بر محمد والے محمد بولتے رہے۔ انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یہ حضور ختم مرتبت کا ارشاد گرامی ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ جتنی بھی احادیث، چاہے وہ فاطمہ بضعۃ منی ہو یا جس طریقے سے فاطمہ ام ابیہ ہو، یہ تمام کی تمام حدیثیں، یہ تمام کی تمام روایتیں صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔ اب اگر کوئی صحیح حدیث کو نہ مانے، صحیح کتاب کو نہ مانے، تو پھر وہ صحیح مسلم نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی ان حدیثوں کو نہیں مانتا تو یا تو وہ صحیح مسلم نہیں ہے یا پھر وہ صحیح کتاب نہیں ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ برادران عزیز، لازم و ضروری ہے کہ ان باتوں کو سمجھا جائے۔ تو حضور ختم مرتبت نے شہزادی سلام اللہ علیہ کے لیے مسلسل تمام فضیلتوں کا تذکرہ کیا، تمام رفعتوں کو بیان کیا۔ شہزادی سلام اللہ علیہ کے لیے حضور ختم مرتبت نے صرف اپنی جگہ سے اٹھ کر کائنات کو بتایا کہ فاطمہ کیا ہے، اور فقط اٹھ کر نہیں بتایا بلکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے چل کر بتایا کہ فاطمہ کیا ہے، اور فقط چل کر نہیں بتایا بلکہ ہاتھوں کو چوم کر بتایا کہ فاطمہ کیا ہے، اور فقط ہاتھوں کو بوسہ نہیں دیا بلکہ ہاتھوں کو بوسہ دینے کے بعد اپنی جگہ پر لا کر بتایا تاکہ دنیا یہ جان لے کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی اگر لوگوں کو فاطمہ کی عظمت نہ دکھائی دے تو پھر یہ آنکھوں کے اندھے نہیں، نسل کے اندھے ہیں۔ اگر اتنی فضیلتوں کے بعد شہزادی سلام اللہ علیہ کی منزلت نظر نہ آئے، اگر اتنی عظمتوں کو بیان کرنے کے بعد اور اتنی فضیلتوں کو بیان کرنے کے بعد شہزادی سلام اللہ علیہ کی رفعتیں لوگوں کی نگاہ میں نہ آئے، تو یاد رکھیے کہ پھر یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہے بلکہ یہ نسل کے اندھے ہیں۔ برادر عزیز، کیا یہ کہنا سرکار مدینہ حضور ختم مرتبت کا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کے لیے ماں ہے، آخر وہ کون سی ضرورت تھی کہ جس کی وجہ سے حضور ختم مرتبت نے کہا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ماں کی فضیلتوں کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کر یہ فضیلت سمجھ میں آئے گی۔ ماں کیا ہے؟ کہا ماں وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے سرکار مدینہ نے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کی رفعت کے لیے حدیث میں وارد ہوا کہ اگر ماں آواز دے دے تو تم مستحبی نماز اگر پڑھ رہے ہو تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم نماز کو توڑو اور والدہ کی طرف دوڑو۔ توجہ فرمائیے، یعنی ماں کی عظمت یہ ہے کہ تم اس کے لیے مستحبی نماز کو توڑ دو۔ ماں کی عظمت یہ ہے کہ تمہارے لیے جنت کو اس کے قدموں میں رکھا گیا ہے۔ برادران عزیز، میں عقیل تو نہ بھی اپنے اعتبار سے بہت بڑا خطیب ذاکر عالم بن جاؤں، یا یہاں پر حجت الاسلام مولانا تشریف فرما ہے، یا اپنے زمانے کے آیت اللہ بن جائے، یا یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بزنس مین، تجارت کرنے والا، پیسہ کمانے والا بے پناہ پیسہ کما لے اور کمانے کے بعد دنیا میں اتنا نام کر لے کہ لوگ اس کے سامنے سر جھکائیں، مگر وہ بھی کسی کے سامنے اگر سر جھکائے گا تو اسے ماں کہتے ہیں۔ میں کتنا بھی بڑا ذاکر ہو جاؤں مگر قرآن کہتا ہے وَلَا تَقَلَّهُمَا اُف، میں نے اف کا ترجمہ بھی کر دیا، تم ان کے سامنے اف تک نہیں کہہ سکتے۔ اف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی سینے اور کلیجے سے نکلنے والی وہ ہوا کہ جو دہن میں آ کر قید ہو جائے اور نہ نکل پائے، اسے اف کہتے ہیں۔
سینے سے نکلنے والی وہ ہوا کہ جو دہن کے دریچوں میں آ کر قید ہو جائے اسے اف کہتے۔ برادران عزیز سوچئے، ماں وہ ہے کہ جس کے سامنے آپ اف نہیں کر سکتے، ماں وہ ہے کہ جس کی عظمت یہ ہے کہ اگر آپ بارگاہ خداوندی میں مستحبی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کو توڑ کر چلے آئیے۔ ماں کی عظمت یہ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے، میں آپ کو بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کو رسول اللہ نے ماں کیوں کہا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ شہزادی سلام اللہ علیہ کو ماں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پہلے ماں کی عظمت کو سمجھنا پڑے گا۔ ماں کائنات کی وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے لیے نماز کو ترک کر دو، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس کے سامنے تم اف نہیں کر سکتے۔ تو جب ماں کا مرتبہ آپ کی سمجھ میں آ گیا تو اب آئیے رسول اللہ کے گھر میں، رسول اللہ کی جتنی زوجہ ہے، جتنی بھی زوجہ ہے، وہ رسول اللہ کے لیے جو زوجہ ہے کائنات کے لیے کیا ہے؟ کائنات کے لیے کیا ہے؟ کائنات کے لیے وہ ماں ہے۔ یعنی انہیں ام المسلمین کہا گیا، ام المومنین کہا گیا۔ یعنی مسلمان چاہے وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی، ایکس وائی زیڈ، چاہے جو بھی ہو، اسے کہنا پڑے گا رسول اللہ کی زوجہ کو ماں۔ تو ممکن ہے کہ یہ ماں کھڑی ہو کر یہ کہہ دے کہ میں صرف آپ لوگوں کی ماں نہیں ہوں بلکہ میں فاطمہ کی بھی ماں ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اپنی عظمت کو بتانے کے لیے آئے تو ممکن ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں فقط کائنات کے لیے ماں نہیں ہوں بلکہ میں فاطمہ کے لیے بھی ماں ہوں۔ رسول اللہ نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا، یاد رکھنا کوئی اماں فاطمہ کی اماں نہ بنے، اس لیے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تاکہ کوئی اماں، تاکہ کوئی اماں، تاکہ کوئی اماں فاطمہ کی ماں نہ بنے۔ کاش کہ میری بات پہنچ گئی ہوتی۔ تاکہ کوئی اماں فاطمہ کی ماں نہ بنے، اس لیے کہ فاطمہ کی فقط ایک ماں ہے اور اس کا نام ہے خدیجہ۔ یہ بھی خدیجہ سلام اللہ، جناب شہزادی سلام اللہ علیہ کی ایک والدہ، ایک ماں تمام عظمتوں کے اعتبار سے ہے اور ان کا نام ہے بی بی۔ بی بی، ارے باواز بلند بولیے، اس لیے کہ ہم نے کسی ایسے کو نہیں مانا کہ جس کا نام لینے کے بعد سر جھکے۔ ہم نے کسی ایسا کو نہیں مانا کہ جس کا نام لینے کے بعد سر جھکے، ہم نے مانا ہی ایسا کو ہے کہ جس کا نام لینے کے بعد، جس کا نام لینے کے بعد سر اٹھ جاتا ہے۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ شان سے ہونا چاہیے، اور خاص طور پر 10 رمضان مبارک بی بی کی وفات کی تاریخ ہے۔ محسنہ اسلام، محسنہ دین، محسنہ شریعت، محسنہ مذہب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کا۔ اور جب اچھا دیکھیے، ہم ہی کریں گے تو ہوگا، ہم ہی کریں گے تو ہوگا، اور ہم ہی، اب میں وجہ بتاؤں آپ کو کہ میں یہ بات کیوں کروں۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کر بابا زبر، ہم ہی کریں گے، ہم ہی کریں گے تو ہوگا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی شہادت، یہ جو ڈے آف میرٹرڈم چل رہا ہے، اس کے بارے میں بنی امیہ کے تاریخ نویسوں نے لکھا کہ شہزادی سلام اللہ علیہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ 40 دن کے بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ کچھ روایتوں میں 70 دن کے بعد کی روایت پائی جاتی ہے، کچھ روایتوں میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آپ 90 دن کے بعد شہید ہوئی ہے۔ مطلب سمجھے، بنی امیہ کے تاریخ نویسوں نے 3 تاریخیں بتا کر ہمیں 3 میں الجھایا۔ توجہ فرمائیے، بنی امیہ کے تاریخ نویسوں نے یہ 3 تاریخیں لکھ کر ہمیں 3 میں الجھایا، مگر ہم نے 30 دن ایام فاطمیہ بنا کر کائنات کا معاملہ سلجھا دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
ہمیں کرنا ہے یہ تذکرہ. تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہا تھا. کائنات میں فقط ایک خاتون ایسی ہے جو یہ کہہ سکتی ہے کہ میں فاطمہ کی ماں. وہ کہہ سکتی ہے کہ میں فاطمہ کی ماں ہوں. چونکہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی والدہ کا نام خدیجہ ہے, چونکہ علی کے باپ کا نام ابو طالب ہے. ہائے ہائے نہیں توجہ فرمایا. چونکہ جناب زہرا کی والدہ کا نام خدیجہ ہے, لہذا تاریخ والوں سے جب یہ پوچھا گیا کہ بی بی خدیجہ کی ذرا عظمت بتائیے, اب میں عقیدے کا ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں, آپ تمام نوجوانوں کی ذوق سماعت کے حوالے کرتا ہوں. آپ چاہے اب جب بی بی خدیجہ کے بارے میں ہم نے تاریخ سے پوچھا, چونکہ یہ مادر فاطمہ ہے, اب جب ہم نے سوال کیا تو تاریخ میں پڑھ جی وہ تو مطلقہ تھی. کیا رپلائی آیا تاریخ کا؟ کیا رپلائی آیا بتانے والوں کا؟ کیا رپلائی آیا ہسٹری سمجھانے والوں کا؟ بی بی خدیجہ کیا تھی؟ مطلقہ تھی. ہم نے کہا کیا؟ تو جیسے ہی تیور پہ بل آیا تو انہوں نے پلٹ کر کہا نہیں مطلقہ نہیں, بیوہ تھی. جب انہوں نے کہا وہ مطلقہ تھی, ہم نے پوچھا کیا, تو کہا نہیں بیوہ تھی. مطلب سمجھے؟ اب میں کہوں آہستہ اور بات پہنچے بہت تگڑے طریقے سے تب تو کمال. ہم نے پوچھا کیا, جیسے انہوں نے کہا مطلقہ, ہم نے پوچھا کیا کہا نہیں بیوہ. اس کا مطلب تم خود کنفیوز ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ خدیجہ کیا ہے. بھائی نہ مطلقہ ہے اور نہ بیوہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. بی بی خدیجہ, اب یہ عقیدت کا جملہ ہے, ذوق سماعت کے حوالے کرتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. اب یہ عقیدت کا جملہ ہے, بی بی خدیجہ نہ تو مطلقہ ہو سکتی ہے اور نہ بیوہ ہو سکتی ہے, نہ تو مطلقہ ہو سکتی ہے اور نہ بیوہ ہو سکتی ہے. ریزن, وجہ یہ ہے بی بی خدیجہ نہ مطلقہ ہو سکتی ہے نہ بیوہ ہو سکتی ہے. ریزن یہ ہے کہ بی بی خدیجہ کو فاطمہ کی ماں بننا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. سلامت. برادران عزیز, لازم و ضروری ہے کہ ان باتوں کو سنا جائے, ان باتوں کو سمجھا جائے. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ وہ عظیم کردار ہے, وہ تاریخی کردار ہے کہ جس کا تذکرہ ہر آن صبح مسا ہونا چاہیے. برادران عزیز توجہ فرمائیے, یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ایام چل رہے, فقط اور فقط یہ نہیں کہ آپ فضیلتیں سنیں اور واہ واہ کریں, آپ فضیلتیں سنیں اور آپ نعرے لگائیں, آپ فضیلتیں سنیں اور سبحان اللہ کہیں, آپ فضیلتیں سنیں اور واہ واہ کہیں. نہیں, کردار فاطمہ کو اپنے گھروں کے اندر داخل کرنے کا نام ایام فاطمی ہے. مثالی خاتون جناب زہرا سلام اللہ علیہ فاطمہ تو ام ابیہا, جو اپنے باپ کے لیے بھی ماں ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. جو اپنے باپ کے لیے ماں ہو اسے فاطمہ. آسان بات نہیں ہے. جو 18 سال کے کم عمر میں, 18 سال سے کم عمر میں کائنات کو صدیوں کا درس دے دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. کائنات کو امت کو جو صدیوں کا درس دے دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. قبلہ ایک نہج کی طرف لے کر چلنا چاہتا ہوں اپنی بات کو, اور وہ بات کیا ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں ممبر سے بیان کیا جاتا ہے خاص طور پر تو کہا جاتا ہے فاطمہ بحیثیت دختر, فاطمہ بیٹی کی حیثیت سے. ایک مثالی بیٹی اگر بننا ہے تو فاطمہ کو نگاہ میں رکھو. یقیناً بڑی اچھی بات ہے, بے شک کوئی شک نہیں, مثالی بیٹی بننا ہے فاطمہ کو نگاہ میں رکھو. دوسرا کردار عورت کا زوجہ, اگر مثالی زوجہ بننا ہے تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنی نگاہ کے, بھائی 2 کلو کا سر نہ ہلائیں, منہ سے بول دیں صلوات بر محمد و آل محمد. مثالی خاتون مطلب بحیثیت بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہ نمونہ عمل ہے. بحیثیت زوجہ شہزادی سلام اللہ علیہ
نمونہ عمل ہے. بحیثیت مادر، ماں کی حیثیت سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا نمونہ عمل ہے. سوال، کیا اسی پر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے یا اس کے آگے بھی بڑھتا ہے؟ کیا آپ اس کے آگے بھی بات سننا پسند کریں گے؟ کیا آپ اس کے آگے بھی جانا پسند کریں گے؟ کیا آج کرنٹ افیئر حالات حاضرہ کے اعتبار سے شہزادی سلام اللہ علیہا کے تذکرے کو اس کے آگے بھی لے جایا جائے گا؟ کیا آپ اسی میں مسئلے کو ختم؟ کائنات میں بیٹی رحمت ہے، رسول اللہ کے گھر میں آئی تو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر آئی. ہے نا، توجہ ہے نا. آپ جب تک یہ جتنے لوگ انمیرڈ ہیں جب تک نماز پڑھ رہے، ایک رکعت کا ثواب، ایک رکعت. شادی ہو گئی، مولانا صاحب نے کہا اے بھیا اب تمہاری نماز کی ایک رکعت کا ثواب 70 رکعت کا. اے مولانا یہ جادو کیسے ہو گیا؟ ابھی تک تو ایک رکعت کا ایک ہی رکعت پڑھ رہے تھے، یہ ایک رکعت کا 70 کیسے؟ کہا تمہاری شادی ہو گئی، اب تمہارا دین مکمل ہو گیا. زہرا جس کے گھر میں گئی، کل ایمان، یعنی زوجہ بنی تو ایسے گھر کی بنی، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب جناب زہرا سلام اللہ علیہا عورت کو جو معراج عطا کی ہے پروردگار نے، اس وصف کو پاتی ہے اور اب ماں بنتی ہے جناب حسنین کریمین علیہ السلام کی. ماں کے رتبے کے لیے کہا گیا جنت قدموں کے نیچے. حسنین کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ 3 کردار ہو گیا. اس کے آگے ہم نہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، آپ نہ سننے کے لیے تیار ہے. اسی کردار میں، اسی اعتبار سے، اسی فضیلت کو بیان کر کے مجلس ہو جاتی ہے مکمل. اس کے آگے بات نہیں ہوتی. جبکہ ہونا چاہیے. اور کیا ہونا چاہیے؟ شہزادی سلام اللہ علیہا بچپنے سے لے کر عمر کے آخری مرحلے تک آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے. شہزادی سلام اللہ علیہا کی شادی کا تذکرہ ہونا چاہیے. شہزادی سلام اللہ علیہ کی شادی کا تذکرہ ہونا چاہیے. شہزادی سلام اللہ علیہ کی رخصتی کا تذکرہ ہونا چاہیے. شہزادی سلام اللہ علیہ کے مائکے کا تذکرہ ہونا چاہیے. شہزادی سلام اللہ علیہ کے سسرال کا تذکرہ ہونا چاہیے، تاکہ آج کی بیٹیاں سمجھے اس بات کو کہ مائکے کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے اور سسرال کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے. آج کل یہ جو ساس بہو کی نوٹنکیاں گھروں میں چل رہی ہے، اور آج کل یہ جو نند اور بھوجائی کے قصے، یہ سیریل اور ٹیلی ویژن اور ڈرامہ، اور یہ خدا لعنت کرے یہ جو آج کل پاکستانی ڈرامے آ گئے ہیں، اس نے تو اور غارت کر دیا معاملہ. ارے صلوات ہے پڑھ دے بھیا. ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو دھارا واہک ٹیلی ویژن دیکھ کر، ڈراموں کی دنیا کو دیکھ کر گھروں کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیسے ساس کے ساتھ رہا جاتا ہے، کیسے جو ہے وہ بہو بن کے رہا جاتا ہے، کیسے جو ہے وہ نند کے ساتھ رہا جاتا ہے. یاد رکھے ایام عزائے فاطمیہ رکھا اس لیے گیا ہے تاکہ تم ریل کی دنیا سے نکل کر ریل کی دنیا، یہ رکھا اس لیا گیا ہے تاکہ تم سمجھو ڈراموں کی زندگی تمہاری زندگی کو بہتر نہیں بنائے گی. دھاراواہک ایپیسوڈ اور یہ جو نوٹنکیاں ساس بہو کی نوٹنکیاں چل رہی ہیں، ان سب کو دیکھ کر تمہاری زندگی بہتر نہیں. اگر تمہیں زندگی کو بہتر بنانا ہے تو فاطمہ جیسی ساس بنو، فاطمہ جیسی بہو بنو. نہ میری بات مکمل نہیں ہو پائی. صلوات بر محمد وآل محمد. ارے ایک تھوڑا تگڑی والی صلوات پڑھ دیتے تو پڑھنے کا دل چاہتا ہے. لازم و ضروری ہے کہ ان باتوں کو سمجھا جائے، اور خاص طور پر اپنے گھروں میں جائیے اور جا کر بتائیے کہ آج شہزادی سلام اللہ علیہ کا ذکر ایسے کیا گیا. اور شہزادی سلام، اپنی بیٹیوں کو جہیز میں قرآن مت دیجیے، اپنی بیٹی کو تعلیم قرآن کے ساتھ رخصت کیجیے. اپنی بیٹیوں کو جہیز میں قرآن نہ دیجیے، اپنی بچیوں کو تعلیم قرآن کے ساتھ رخصت کیجیے تاکہ وہ گھر توڑنے والی نہیں، گھر جوڑنے والی بنے. آپ سمجھے اس بات کو؟ آپ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے عقد کا مسئلہ ہوا
کون رشتہ لے کر گیا؟ مولا کائنات، حل مشکلات، غالب کل غالب، اسد اللہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. شہزادی کا رشتہ لے کر گئے اور مولا کائنات نے رسول اللہ سے رشتے کا مطالبہ کیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ. بتیا سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ارے بتیا سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ شہزادی سلام اللہ علیہ کا رشتہ لے کر مولا کائنات گئے خود. اور آج کے زمانے میں کوئی لڑکا اگر رشتہ لے کے چلا، اور یہ باپ، نانا میں دونوں کریکٹر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں دو کردار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ کے رشتے کا جب مسئلہ آیا تو بی بی خدیجہ نے رشتہ دیا. نہ پڑھ نہیں سکا یا پہنچا نہیں سکا. جب رسول اللہ کے عقد کا معاملہ آیا بی بی خدیجہ نے رشتہ دیا، اور جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے عقد کا معاملہ آیا مولا کائنات نے رشتہ دیا. مطلب کیا ہوا؟ لڑکی بھی رشتہ دے سکتی ہے، لڑکا بھی رشتہ دے سکتا ہے. یہ بے غیرتی کی بات نہیں، یہ دین کی بات ہے. یہی تو ہے سب سے بڑا مسئلہ. یہ جب میسج دو تو آپ چپ ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ مولانا بولتے نہیں، اور جب مولانا بولتا ہے تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں. صلوات بر محمد والے سنتے ہیں، بولتے نہیں. آپ سمجھے میری بات؟ یعنی کیا ہوا؟ مولا کائنات رشتہ لے کر گئے اور رسول اللہ نے مولا کائنات کا رشتہ یہ کہہ کر قبول کیا کہ علی تم شریف ہو. توجہ فرمائیے، مولا کائنات کا رشتہ، اور بہت ساری باتیں، مگر ان میں سے ایک اہم بات اور جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ علی تم شریف ہو. مطلب سمجھ میں آیا؟ رسول اللہ نے مولا کائنات کا رشتہ اس لیے قبول کیا کہ کہا علی تم شریف ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو رشتے آئے تھے وہ کسی اعتبار سے شریف نہیں تھے، شریف نہیں تھے. حیدری مطلب یہ ہوا کہ لڑکی کا رشتہ پیسہ دیکھ کر نہیں، دولت دیکھ کر نہیں، شرافت دیکھ کر کیا جائے. شرافت دیکھ کر کیا جائے، شرافت دیکھی جائے. نسل کا کیسا ہے، لڑکا کیسا ہے، نمازی ہے کہ نہیں ہے، روزگار ہے کہ نہیں ہے، یہ کیا نام ہے، اللہ سے وہ خوف رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جس کو، اور آج کے دور میں دولت والا دیکھا جاتا ہے. کہا گیا تھا کمال دیکھنا، لوگوں نے کاف نکال دیا. میں آپ کی خاموشی پہ قربان. صلوات بر محمد وآل محمد. آ گیا تھا رشتہ کرتے وقت کمال دیکھنا، ہم نے کیا کیا؟ کاف نکال دی، بس خالی کاف نکال دی اور رشتہ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد مسائل ہوتے ہیں. بہرحال ایک جگہ مجھے لے کر آنا ہے آپ کو، اور مجلس کو اس لیے کہ دن کی مجلس بہت زیادہ طولانی پڑھی اڑی نہیں جاتی، اور نہ پڑھی جاتی ہے اور نہ سنی جاتی ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. سلام ایک گوشے کی طرف. حالانکہ بہت ساری باتیں ہیں جو مجھے پڑھنی چاہیے ممبر سے، اور خاص طور پر ممبر سے پڑھنی چاہیے. نہ یہ کہ ہم کسی سے کان میں باتیں کریں اور کسی سے کسر پسر کریں. ارے ہم لوگ ویسے بھی غدیر والے ہیں، ہم تو میدان کی بات کرتے ہیں. ہاں کانا پھوسی کے ہم نہیں قائل، ہم تو میدان کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہمارا مزاج ہی ثقیفہ ہی نہیں ہے کہ ہم کمرے میں بیٹھ کر کسر پسر کریں. توجہ.
ہمارا تو مزاج ہی غدیری ہے. ممبر سے ہے براہ راست نشریات چل رہی ہے, ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوتا ہے بولنے والا. توجہ, یہ نہیں کہا جا سکتا سلپ آف ٹنگ ہو گئی, زبان پھسل گئی, کہنا کچھ چاہ رہے تھے کہہ کچھ گئے, جمعہ بدھ کو ہو گیا, بدھ جمعے کو ہو گیا, صبح کی 4 ہو گئی. یہ سب نہیں, سیدھی سیدھی بات, بالکل 2 to the 4. توجہ, آج کے دور میں لازم اور ضروری ہے کہ ان باتوں کو سمجھا جائے. وہ رشتے کو اور شادیوں کے مسائل کو جناب زہرا اور مولا کائنات کے واسطے سے آسان کرنے کی کوشش کریں. لڑکے والے اگر لڑکے والے ہیں تو اوقات میں رہیں. لڑکی والوں پر زور زبردستی نہ کریں. لڑکی کے باپ کے پشت پر مزید بوجھ نہ ڈالیں. اس کے بوجھ کو ہلکا کریں, خدا آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا. آپ سمجھے؟ لیکن ہمارے یہاں شادی کی جیسے ہی بات چلتی ہے لڑکے اور لڑکی, آج تو سب سے بڑا مسئلہ اور ہو گیا, پتہ نہ چلے کسی کو, پتہ نہ چلے. پہلے لڑکے والے اور لڑکی والے, یعنی لڑکے کے گھر والے اور لڑکی کے گھر والے, دو لوگ چپے چپے بات کر, پتہ نہ چلے. کس کو پتہ نہ چلے بھائی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جانتا کون ہے, آپ انڈسٹریل بہت اسٹیٹ کے بہت بڑے پیسے والے ہیں کہ پورے بھیونڈی میں کسی کو پتہ نہ چلے. آپ کو پہچانتا کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہ چلے, مطلب رشتہ داروں میں پتہ نہ چلے. دیکھا نا, یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. کون؟ پھپھو کے ہاں نہ جانے پائے, خالہ کے یہاں بات نہ ہو, ممانی سے بات نہ ہو, چچی بعد میں بتائیں گے سب. پہلے ہم لوگ کنفرم کر لیں, بعد میں بتایا جائے. مطلب کیا ہوا؟ یہ جو آپ رشتوں سے چھپا رہے ہیں, مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو رشتے پر بھروسہ نہیں ہے کہ ہمارے رشتہ دار جو ہے وہ وفادار ہیں. تو جب آپ کو یہ پتا ہے کہ رشتہ وفا نہیں رکھتا تو ان رشتہ داروں سے کہہ دیجئے کہ علم اٹھانا چھوڑ دے, اس لیے کہ علم وفادار اٹھاتا ہے. توجہ فرمائیے, آپ غور تو فرمائیے, ہے نا میری, آپ سمجھے میری بات کو؟ توجہ ہے آپ کی؟ پتہ نہ چلے. اب کیسے بات ہوتی ہے آپس میں؟ لڑکے والا بیٹھا ہے سامنے اور لڑکی والا سامنے بیٹھا ہے, تھوڑا سا ایک منظر کشی ہے, ایک خاص میسج ہے, اور اس کے بعد مجلس کو مکمل کروں گا. توجہ, لڑکا والا بیٹھا ہے اور لڑکی والا, تو ایک دوسرے سے بات ہو رہی ہے, ہاں ایسا تو ویسا تو امام ضامن تو یہ تو مانجھا تو جو کچھ بھی ہو سکتا ہے, ساری نوٹنکیاں فساد جتنا ہو سکتا ہے وہ سب. اب کیا کیا جائے, سماج کے ڈر کی وجہ سے مولوی کو بھی کرنا پڑتا ہے. یعنی ہماری اپنی جب شادی ہوئی تو یہ ساری نوٹنکیاں ہمارے یہاں بھی ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں تو میں بچاؤں, نہیں, میں بھی اسی چکی میں ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. لیکن چاہتا ہوں کہ نوجوان سمجھے. ارے ہم آسمان سے ادھر نہیں اترے, ہم بھی تو یہی رہتے ہیں اسی دنیا میں. توجہ ہے آپ کی؟ تو جب رشتے کی بات شروع ہوتی ہے تو لڑکی کا باپ جو رہتا ہے وہ بڑے آسانی سے کہتا ہے, اے بھائی اگر آپ کو کچھ پہلے سے کچھ کہنا ہونا ہو, ارے بتیا یہ پیچھے والے نہیں پہنچی کہ نہیں پہنچی, ایک تو باہر انیارا ہے دکھبو نہ کرتا, کچھ پہنچی کہ نہیں, ہاتھوا اٹھائے بتاوا پہنچی کہ نہ پہنچی. ارے پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ پہنچی, ٹھیک. تو کیا ہوتا ہے, لڑکی کا باپ لڑکے والے سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو شادی سے پہلے کچھ کہنا ہونا ہو تو مطلب اشارہ یہ ہے کہ کچھ ڈیمانڈ ہو تو بتا. یعنی انڈائریکٹلی یہی. چچا صحیح ہے غلط؟ ایسے ہی ہے نا, ایسا ہی ہے نا, ایسے رشتہ ہو رہا ہے نا آج کل. میں ممبر پہ غلط کہہ رہا ہوں کیا بھائی؟ ایسا ہی ہو رہا ہے نا. ہاں تو تائید کیجیے نا میری بات کی, ایسا ہی ہو رہا ہے, ٹھیک. اگر آپ کو کچھ چاہیے تو پہلے سے بتا دو. تو لڑکے کے جو گھر والے ہیں یا جو لڑکے گارجین یا جو لڑکے کا باپ ہے وہ کہتے اللہ کا شکر ہے, ہم آپ سے کیوں مانگیں, ماشاءاللہ ہمارے لڑکے کا اتنا بڑا گھر ہے کہ اس کے اندر بیڈ, کرسی, مسہری, واشنگ مشین, فریج سب آ جائے گی. مانگا کچھ نہیں, چھوڑا کچھ نہیں. جب کہ
सलाम अल्लाह। जब मसला अक़द आया और शादी की बात हुई तो पहले महर की बात हुई। तवज्जो नहीं फरमाया। हम बात करते हैं जहेज की। अली के अक़द का जब मसला आया तो पहली बात हुई महर की। मतलब समझे, कौम में वो लोग भी चौधरी बने घूम रहे हैं कि जिन्होंने शबे अव्वल हाथ जोड़ के महर माफ कराई है। नहीं तवज्जो फरमाया, तवज्जो ही नहीं फरमाया। ऐसे लोग भी ठेकेदारी कौम की करना चाहते हैं कि जो महर माफ कराते हैं। ऐसे लोग भी कौम में बोलते हैं कि जिन्होंने महर माफ कराई है। ऐसे लोग भी मौलवी के सामने करते हैं कि जो महर माफ कराए घूम रहे हैं। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप समझने और सुनिए। अब जो दूसरी नौटंकी होती है वो ये होती है, ये जहेज वगैरह जब बात हो जाती है उसके बाद होती है बारात की बात। बाराती कितने आएंगे? सवाल आपसे करता हूं। आप कहते हैं हम अली वाले हैं, बेटियां बच्चियां कहती हैं हम कनीज़ जनाब सैयदा है, अब लोग कहते हैं गुलामान अली है। सवाल, मौलाए कायनात की बारात में कितने बाराती गए? ये कॉन्सेप्ट मैं क्यों लेकर आया हूं, ये बातें मैं आपके सामने क्यों लेकर आया हूं, उसकी वजह बता देता हूं। इसलिए कि लड़के और लड़की के घर के खराब होने में बारात का बहुत बड़ा हाथ होता है। अच्छा, मैं उसका रीजन बता दूं, वजह बता दूं, इजाजत हो? बुजुर्गों की तवज्जो चाहता हूं, अगर इजाजत हो तवज्जो तवज्जो। रीजन क्या है? मसला हुआ था तय चुप्पे चुप्पी में, मतलब खामोशी से, किसी को पता ना चले। और जब तारीख फिक्स हो गई तो अब लड़के के घर से सारे लोग आएंगे बारात में, फूफा मामू चचा खालू जो जो रिश्तेदार है सबके सब, और लड़की वाले सबको पहचानते नहीं। अब जब ये सब बारात में पहुंचे तो फूफा ऐठे ऐठे आगे आगे, खालू ऐठे ऐठे आगे। अरे एक दिन तो ऐठ ही जाओगे तो काहे ऐठ रहे हो? जो जो समझ गया वो सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आलम। एक दिन तो ऐठना है ना, मुझे भी ऐठ जाना है। वो दिन वो होगा, वो दिन वो होगा। देखिए, डॉक्टर नाजिम जाफरी, दाल मंडी बनारस, बड़ा अच्छा खूबसूरत सा शेर उन्होंने कहा, ऐ काश के मैं पहुंचा ले जाता कि ये सोच सोच के शर्मिंदगी सी होती है। एक दिन तो ऐठ ही जाओगे ना, तो जिंदगी में ऐठन क्यों? तवज्जो, ये सोच सोच के शर्मिंदगी सी होती है। कफन पहनने से पहले लिबास उतरेगा। कफन पहनने से पहले लिबास उतरेगा। कहना ये चाह रहा था आपसे कि ये जितनी खुराफात और नौटंकियां होती, अब ये सब फुप्पा खालू ये सब लोग पहुंचे, मामू और बड़े के चचा और ताया और बड़के अब्बा और जितने रिश्तेदार है, लड़की वाला पहचानता नहीं। कोई ऐसी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से, मसरूफियात की वजह से वो पानी नहीं पूछ पाया मसलन। तो अब जब लड़की रुखसत होके घर आई और ये फुप्पा या खालू या मामू या चचा या बड़के अब्बा या ताया या जो भी आप रिश्ता समझ लीजिए आए, ए भैया जरा चाय पिलाओ, ये फलां रिश्तेदार आए हैं। अब जब चाय बन के आई तो अरे भैया चाय बड़ी अच्छी है, किसने बनाया? चाय वही जो बहू अभी नई नई आई है उसी ने चाय। तो अब उन्होंने चाय रखते ही कहा हाँ भाई चाय बड़ी अच्छी बनाया, लड़की और बहू भी बड़ी अच्छी है, मगर बारात में गए थे तो हमारे साथ ये हुआ था। अब ये बताइए कि लड़की के दिल पर क्या गुजरी? इसलिए कि मामला खराबी हो रहा है। अब वो लड़का भी ऐठा चला जा रहा, देखा आज फुफ्फा ने कह दिया, आज खालू ने कह दिया, आज मामू ने कह दिया, आज रिश्तेदार, तुम्हारे अब्बा कुछ पानी तक तो पूछ नहीं पाए और तुम चली हो बड़ी लंबी लंबी बात करने के लिए। तो अगर शरीफ घराने की होगी तो चुप हो जाएगी, और अगर जमन वाली होगी तो बोल पड़ेगी। सलावत बर मोहम्मद वाले सलावत पढ़े आजमत आले मोहम्मद। आप समझने की कोशिश करें इन बातों को कि अगर शरीफ घराने की होगी तो वो कुछ बोलेगी कि जाने तो फुफ्फा ने बोल दिया।
تو یہ جو بارات کا کانسیپٹ ہے، سوال کرتا ہوں اہل علم سے جا کر پوچھئے، علماء سے پوچھئے، مولانا سے پوچھئے، پتہ کیجئے جا کر کہ مولا کائنات کی بارات میں کتنے لوگ گئے، وہاں کون سے جوتے چھپائی والی رسم ہوئی، وہاں کون سا دروازہ بند کر کے کہا گیا آنے نہیں دیں گے جب تک پیسہ نہ دو گے. اور ہم انہی خرافات میں، ہم انہی مسائل میں گرفتار ہیں. آپ بتائیے مولا کائنات کی بارات میں کتنے لوگ گئے؟ ارے جواب تو دے دا، کیوں بولے والا نہ ہے؟ مولا کائنات کی بارات میں کتنے، چلیے ٹھیک ہے اس کا جواب نہیں ہے. امام حسن کی بارات میں کتنے لوگ گئے؟ امام حسین کی بارات میں کتنے لوگ گئے؟ چوتھے امام کی بارات میں کتنے لوگ گئے؟ پانچویں امام کی بارات میں کتنے لوگ گئے؟ چھٹے امام کی بارات میں کتنے لوگ گئے؟ تو جب کسی امام کی شادی میں باراتی نہیں گئے تو یہ ہمارے یہاں فوج اور بھیڑ کاہے کی ہے؟ صلوات پر محمد. برادران عزیز، مجلس کا وقت مکمل ہو گیا. میں چاہتا تھا کہ کچھ باتیں اور آپ کے سامنے پیش کی جائیں، مگر حالات اور وقت ایجاد، البتہ کرنٹ افیئر حالات حاضرہ پر شہزادی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے یہ آئیڈیل ہے، یہ نمونہ عمل ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات کہہ کر مجلس کو مکمل کر دوں. زبردستی والی صلوات نہیں، دل سے پڑھیے تو پڑھوں ورنہ ختم کر دوں. ہاں ہمارا بھی پڑھنے میں خون جلتا ہے، زبردستی تھوڑی، جیسا دال بات ویسے فاتحہ، کوئی ٹینشن کی بات تھوڑی نہیں ہے. آپ سمجھے میری بات؟ شہزادی سلام اللہ علیہ نے مائکے کو کیسے چلایا اور سسرال کو کیسے ہینڈل کیا، یہ سمجھنا بھی آج کے دور میں ہماری بچیوں کے لیے لازم و ضروری ہے. اچھا ایک بات اور خاص، شہزادی سلام اللہ علیہ کا جہاں مائکہ، اگلا جملہ تو آپ کو بولنا تھا، یہی تو ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ بچہ سمجھ میں نہیں آئی کیا؟ ارے تو بولو نا. جہاں مائکہ ہے وہیں سسرال، اور جہاں سسرال ہے اب میں ثابت کرتا ہوں، توجہ. جب سارے دروازے بند ہو گئے حکم خدا بندی سے مسجد کی طرف، اکیلے شہزادی کی سسرال کا دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا. ارے اب تو میں نے روایت سے ثابت کر دیا کہ جہاں مائکہ ہے وہیں سسرال ہے، اور جہاں سسرال ہے، موبائل نہ دیکھو، بات سنو توجہ کے ساتھ، جہاں مائکہ ہے وہیں سسرال ہے، اور جہاں سسرال ہے وہیں مائکہ ہے. ہینڈل کیسے کیا؟ توجہ سنیے گا. سورہ دہر کہاں نازل ہوا؟ سورہ دہر مدینے میں نازل ہوا. کب نازل ہوا؟ جب جناب حسنین نے روزہ رکھا، جب جناب فضہ نے روزہ رکھا، جب مولا کائنات نے روزہ رکھا، جب شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ نے روزہ رکھا. اس میں رسول اللہ نہیں ہے، توجہ، اس میں رسول اللہ نہیں ہے، اس میں جناب حسنین ہے، مولا کائنات ہے، جناب زہرا ہے، اور جناب فضہ ہے، اور سورہ دہر نازل ہو گیا. توجہ فرمائیے گا. آپ یہ بتائیے کیوں نازل ہوا؟ کہا جناب حسنین روزے سے، مولا کائنات روزے سے، جناب فضہ روزے سے، جناب زہرا روزے سے. مطلب کیا ہوا؟ فاقہ ہو رہا ہے شہزادی سلام اللہ علیہ کے گھر، اور 3 دن گزر گیا، سورہ دہر نازل ہو گیا. اس 3 دن کے درمیان وہی مائکہ وہی سسرال. ایک دن بھی جناب زہرا نے یہ نہیں کہا کہ باپ کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، جاؤ میرے باپ کے گھر میں کھا لو. نہیں توجہ فرمایا آپ نے. مائکے کا حوالہ جناب زہرا نے نہیں دیا، ایک دن بھی اپنے بچوں سے نہیں کہا کہ جاؤ میرے باپ کے گھر میں کھا لو. مطلب سمجھے، اگر گھر کو بہتر بنانا ہے، مائکے کی بات مائکے میں رکھو، سسرال کی بات. صلوات بر محمد وآل محمد.
بس برادر عزیز، جہاں تک مجھے آپ کو لے کر آنا تھا اس منزل تک آ گیا. ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان باتوں کو صرف سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے ہاں شادی بیاہ ہوا، 2-4 دن 5 دن گزرا، سب سے پہلا گفٹ شوہر دیتا ہے موبائل، وہ بھی بڑھیا والا، چاہے اس کو انٹرسٹ ریٹ پر لیا گیا ہو اور اس کی کیا بولتے ہیں انگلش میں، ایم آئی بھری جا رہی ہو، ہے کیا بولتے ہیں اس کو، منتھلی جو پیسہ بھرا جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں، ایم آئی نا. اور جہاں یہ موبائل ہاتھ میں آیا وہیں صبح چائے ناشتے کے بعد ہاں ماں بس آپ سمجھے، تم آپ ہنس لیجئے، اجازت ہے، مگر یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار کوئی کر نہیں سکتا. آپ ہنس لیجئے، کوئی مشکل نہیں، اس مجلس کو بھول جائیے، کوئی مسئلہ نہیں. نہ یاد رکھیے ان باتوں کو، تھوڑا سخت ہے، کڑوی ہے، کسیلی ہے، اچھی نہیں ہے، مگر یاد رکھیے بخار ہمیشہ پیراسیٹامول سے ہی جاتا ہے، مٹھی دوائی سے نہیں جاتا. کڑوی دوا کھائیے گا تو بخار دور ہوگا، اور اگر آپ دوا نہیں کھائیں گے تو بخار بڑھتا چلا جائے. ہو سکتا ہے میری باتیں کڑوی ہوں، مگر آج کے دور میں بخار کو دور کرنے کے لیے یہی دوائیں ضروری ہیں، یہی باتیں ضروری ہیں. آج گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کردار ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو، چونکہ بیٹیاں بچیاں مائیں اور بہنیں ہماری قوم کی کہتی ہے کہ ہم کیا ہے، کنیز سیدہ ہیں. تو جب کنیز سیدہ ہیں تو جیسے جناب سیدہ نے اپنے مائکے اور سسرال کا خیال رکھا، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ جناب زہرا اپنے ساس کے ساتھ کیسے رہیں. آج وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ورنہ کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی مدر ان لا کے ساتھ جو زمانہ گزارا ہے وہ کیسا گزارا ہے. اور آج ضرورت ہے، ورنہ ہمارے یہاں تو بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے ہماری شادی تمہارے ساتھ ہوئی ہے، تمہاری اماں کے ساتھ نہیں، کہہ دیا جاتا ہے. اسلام بتایا جاتا ہے. لڑکا بھی اور لڑکی جب مولانا کے پاس بیٹھتے شرعی بات ہوگی، شریعت کی بات ہوگی، کر لو شریعت کی بات. کیا ماں کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے؟ شریعت کہتی ہے نہیں، تمہارے اوپر ماں کی ذمہ داری، مگر جناب زہرا نے نبھا کے دکھایا، یہی شریعت ہے. یہی شریعت. بس برادران عزیز، یہی مجلس، یہی باتیں، کچھ خاص باتیں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے پیش کی ہے. جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، اگر شادی کے قریب پہنچ رہی ہے باتیں تو کوشش کریں کہ شادی کو سادگی کے ساتھ کریں. وہ پیسے اپنے مستقبل کے لیے بچانے کی کوشش کریں، اسی پیسے کو اپنے بہتر ماحول کو بنانے کے لیے کوشش کریں. انہی پیسوں کو رشتہ بوجھ کے لیے نہیں ہوتا ہے، آسانی کے لیے ہوتا ہے. اپنے رشتوں میں آسانیاں پیدا کریں، اور ان سب کے لیے مرکز نکاح ایک گھر اور ایک گھرانہ ہے، اور وہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا. آپ مجھے بتائیے، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ کے ساتھ آئیں، کتنی دولت تھی؟ اتنی دولت تھی کہ اونٹوں کی قطار ہوتی تھی. یہی تو کہا جاتا ہے. اور بعض بدعقلوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جب اتنے اونٹ تھے تو جناب خدیجہ کی اونٹ اٹھتے بیٹھتے کہاں تھے؟ یہ دیکھیے پھنسانے کے لیے. اما جو لوگ ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں وہ یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ ٹرک کھڑا کرنے کے لیے نہیں خریدا جاتا ہے، چلنے کے لیے خریدا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ توجہ ہے آپ کی توجہ. شہزادی سلام جناب کیسی زندگی گزاری بی بی خدیجہ نے؟ یہاں تک کہ روایتوں ملتا ہے آخری وقت میں شیب ابی طالب میں آپ علماء سے دور نہیں ہیں. الحمدللہ یہ پورا بھیونڈی کا علاقہ الحمدللہ آج تک ماضی میں بھی اور ابھی حال میں بھی علماء سے کبھی دور نہیں رہا ہے.
آپ کیا علماء، آپ پوچھئے، دریافت کیجئے، شعب ابی طالب میں جناب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ پھٹی ہوئی چٹائی پر لیٹی، اتنی دولت کے بعد. اور روایت میں ملتا ہے چاکونی کا عالم ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، میں جب جب پڑھتا ہوں میرا دل روتا ہے. جب جب یہ روایت میرے دماغ میں آتی ہے میرا کلیجہ بھننے لگتا ہے، برداشت کے باہر یہ بات. پھٹی ہوئی چٹائی پر لیٹی ہے، سر اٹھائے میں تب دیکھے. میں روایت پڑھوں گا، مصائب کے ایک دو جملے پڑھوں گا، زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا. پھٹی ہوئی چٹائی پر لیٹی ہے، دروازے پر آہٹ ہوئی، احساس ہوا کہ وقت کا رسول آ رہا ہے. جاکنی کے عالم میں بھی کونیوں کے بل پر اٹھنا چاہتی ہیں، اور جب رسول نے دیکھا کہ بی بی خدیجہ اٹھنا چاہتی ہے، تیز قدموں سے بی بی خدیجہ کے پاس آئے، گھٹنوں کو زمین پر رکھا، بیٹھ گئے گھٹنوں کے بل. بی بی خدیجہ کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا. خدیجہ تم نے وفا کی حد کر دی. ایک جملہ کہوں، اللہ غریبی کے بعد امیری دکھائے مگر امیری کے بعد غریبی نہ دکھائے. بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے ارباب ازا. کس حالت میں بی بی خدیجہ ہے؟ پھٹی ہوئی چٹائی پر لیٹی ہے، کونیوں کے بل اٹھنا چاہتی ہے. وقت کا رسول آیا، دوڑتے ہوئے رسول آئے، گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھے، بی بی خدیجہ کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا. خدیجہ تم نے وفا، میں نے کہا سر اٹھائے میں تب دیکھیں، اس روایت کو سن لے اور اس کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے جواب دے دیجئے گا. اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے تو جناب زہرا اس کو قبول فرما لیں گی. ارباب اعلیٰ سنیں گے، زانوں پر سر رکھا اور کہا خدیجہ تم نے وفا کی حد کر دی، تم نے دولت، متاع، مال، بذات، پونجی، ثروت سب کچھ خرچ کر دیا محمد کے لیے. غلام نہ رہے، کنیزیں نہ رہی، سونا نہ رہا، چاندی نہ رہا، سب کچھ دے دیا، اسلام کی راہ میں اپنے شوہر محمد پر نثار کر دیا. اے خدیجہ میں محمد تم سے کہتا ہوں کچھ مانگو. بی بی خدیجہ نے ایک مرتبہ آنکھوں کو کھولا اور آنکھوں کو کھول کر کہا آپ جیسا شوہر مل گیا، فاطمہ جیسی بیٹی مل گئی، اب خدیجہ کو کیا چاہیے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں، خدیجہ کچھ مانگو، خدیجہ کچھ مانگو، خدیجہ کچھ مانگو. اور جب اصرار بڑھا تو روایت کہتی ہے جاکنی کے عالم میں ایک مرتبہ بائیں طرف نگاہ کی، کچھ نظر نہیں آیا، دائیں طرف نگاہ کی، کیا دیکھا 5 سال کی ایک کمسن بچی کھڑی ہے. عزادارہ نے، شہزادی سلام اللہ علیہ، اے معززین بھیونڈی، اے عزادارہ نے بھیونڈی، اے کاش کہ میں اپنی بات پہنچا لے جاتا. دائیں طرف دیکھا، ایک 5 سال کی بچی کھڑی ہے. آواز فاطمہ، ارے میرے جگر کے ٹکڑے ذرا میرے قریب آ جاؤ. روایت میں ملتا ہے کہ بی بی جناب زہرا ننھے ننھے قدموں سے ماں کے قریب آئی. ایک مرتبہ بی بی خدیجہ نے سینے سے لگا لیا. اللہ جانے کیسے سنے گا یہ جملہ، رسول اللہ کہہ رہے خدیجہ کچھ مانگو. خدیجہ نے، بی بی خدیجہ نے فاطمہ کو بلایا، سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا اتنی دیر سے آپ کہہ رہے ہیں کچھ مانگو، کچھ مانگو، کچھ مانگو، لیجئے میں مانگتی ہوں. یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے یہ کبھی روئے نہ. اللہ اللہ، یہ جو میری بیٹی فاطمہ یہ کبھی روئے نہ. سچ بتائیے کیا فاطمہ کبھی روئی نہیں؟ آج بھی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھے. ارے کبھی مدینے کی گلیوں میں، کبھی شام کے بازاروں میں، کبھی کوفے کے دربار میں، کبھی نینوا کے جنگل میں، کبھی بغداد کے پل پر ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہے ارے میں کیسے نہ رو، میری اولاد جنگلوں میں تڑپ تڑپ کے مر گئی. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضاً بقضائه وتسلیما لأمره. پروردگارہ محمد وآل محمد کے واسطے سے جن نوجوانوں نے اور جن لوگوں نے اس میں دام درہم قدم شرکت کی ہے اور جو لوگ مجلس میں شریک ہیں، پروردگار ان سب کو
وبا بلا اور آفات سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ترقی، کامیابی اور کامرانی تقدیر فرما۔ پروردگار یہ جتنے قوم کے جیالے یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو ترقی، کامیابی عنایت فرما۔ جو برسر روزگار ہیں انہیں مزید کامیابی عنایت فرما۔ جو بے روزگار ہیں پروردگارہ ان کو از غیب روزگار عنایت فرما۔ ہمارے قوم کے نوجوانوں کو کسب علم کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جو لوگ جہاں کہیں بھی ہیں شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ مومنین بھیونڈی جہاں کہیں بھی رہتے ہیں ان کو ترقی اور کامیابی عنایت فرما۔ جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما۔ جو بھیونڈی میں قوم کے بزرگ ہیں پروردگارہ ان کو صحت کے ساتھ طول حیات عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں ایک بار بقیع و کربلا کی زیارت تقدیر فرما۔ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے آبان اور انصار میں شمار فرما۔ دعاؤں کی خوبصورت دعا، اور وہ دعا یہ ہے کہ ہم نے کاظمین 1.5 کلومیٹر کی دوری سے دیکھا، کاظمین 1.5 کلومیٹر کی دوری سے نظر آتا ہے، سامرہ کو اجڑ کر بستے ہوئے دیکھا۔ آج جتنا بڑا شرائن امامین عسکریین علیہ السلام پر ہے اتنا بڑا گنبد کسی امام کے روضے پر نہیں ہے۔ ہم نے کربلا جیسی جنت کو دیکھا، ہم نے نجف جیسے دربار کو دیکھا۔ ایک بہن پردیس میں ملنے کے لیے اپنے بھیا سے آئی تھی، آج معصومہ قوم کا اتنا بڑا روضہ دیکھتے ہیں۔ ہم مشہد مقدس میں امام کی حکومت کو دیکھتے ہیں، پتہ نہیں میری دعا پہنچی کہ نہیں پہنچی۔ پروردگارہ جب اتنے خوبصورت خوبصورت روضوں کو دیکھتے ہیں جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر یاد آتی ہے۔ پروردگارہ قبر زہرا پہ سایہ عنایت فرما، قبر بواز بلند قبر زہرا پہ سایہ عنایت فرما، قبر زہرا پہ سایہ عنایت فرما، قبر زہرا پہ سایہ عنایت فرما، ہمیں اس جگہ کی دید نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع